بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی اور کڑوی باتیں۔ آج سچی باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ اس زمانہ میں سائنس نے دنیا کو ایک کر دیا ہے، کوئی دوری باقی نہیں رہی۔ اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے دنیا دنیاوی لالچ میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے کو تیار ہو چکی ہے۔ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، اگر وہ چل جائیں تو دنیا چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن ایک قسم کی یہ قیامت ہوگی۔ لیکن اس قیامت سے پہلے خدا نے اپنے ایک مہدی کو دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ نوید بانی اسلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مہدی آ بھی گیا ہے تو اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کی کس طرح شناخت ہو؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی یا یہ رسول جھوٹا الہام ہماری طرف منسوب کرے ایک بھی، تو ہم اس کی شاخ کو کاٹ دیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم جو سچا ہے اس کو ہم ترقی دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے 135 سال قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، خدا نے مجھے الہام کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں فوجوں کے ساتھ تیری مدد کروں گا۔ اس قسم کے الہام بار بار کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ اللہ کا جو وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ اگر کوئی جھوٹا الہام ایک میری طرف منسوب کرے تو میں اس کی شاخ کاٹ دوں گا، یہ خدا نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی شاخ نہیں کاٹی، بلکہ اس کو ترقی دی ہے اور اس کی جماعت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن میں جو خدا کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے، کیونکہ پوری دنیا مولوی اور مخالف حکومتیں جماعت کو ختم کرنے کے لیے 135 سال سے کوشش کر رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مولویوں کا ایک مخصوص ٹولہ ہے جو ملکوں میں بد امنی اور دشمنی اور شرارت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں وہ مولویوں کو جماعت کے خلاف سہارا دے کر اپنی کرسی بچانے کے چکر میں مولویوں کا ساتھ دیتی ہیں، اور مگر وہ سب ناکام و نامراد ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ ذلیل و خوار ہوتی جا رہی ہیں۔ اور احمدیہ جماعت تو پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے 220 ملکوں میں ان کے مشن قائم ہیں، ان کو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، امام مہدی ہیں، اور وہ احمدیہ جماعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور ان کی جماعتیں ہیں۔ اور جو مخالف ہیں اور ان کو ذلت کا سامنا ہے، شکست کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر 1953 میں ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں دولتانہ کی حکومت تھی، فساد اس نے مولویوں کو شہ دے کر جماعت کے خلاف کر دیا، اور پھر
ملک میں فساد ہوئے، احمدیوں کے خلاف شور و غوغا ہوا، احمدیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن ہوا کیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ تھا کہ میں فوجوں کے ساتھ تیری مدد کو آؤں گا۔ تو پھر ملک میں پہلا مارشل لا لگا جو صدر ایوب خان نے لگایا، جس کے نتیجے میں حکومت ان کی ختم ہو گئی، مولوی خاموش ہو گئے اور بلکہ جان بچاتے رہے، اور احمدی اللہ کے فضل سے دنیا میں ترقی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، پھر 1974 آ گیا، مولویوں نے بھٹو کا ساتھ دیا، اور بھٹو نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ناحق فیصلہ کر ڈالا اسمبلی کے ذریعے، اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ بھٹو کو کیا ملا۔ بھٹو صاحب اپنی سزا کو پا گئے، اور جماعت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، جماعت پھر ترقی پہ ترقی کرتی چلی گئی، اور مولوی بھی خاموش ہو گئے اور بھٹو بھی خاموش ہو گیا، یعنی کہ اس کو تو پھر خدا نے سزا دے دی۔ تو اس طرح پھر جنرل ضیاء الحق کی باری آ گئی، لو جی وزیر اعظم تو زور لگا بیٹھے، اب تو زور لگا لے۔ اس نے کہا میں تو اس کینسر کو جو احمدیت کا کینسر ہے اس کو ختم کروں گا۔ تو پھر اس کا کیا بنا آپ کے سامنے ہے، وہ آگ میں جل کر مر گیا، اور جماعت پھر ترقی کرنی شروع کر دی۔ تو یہ جو ظلم و ستم اور ناحق احمدیوں پر مقدمے اور احمدیوں کو شہید کرنا اور احمدیوں کی مسجدوں پر کلمہ مٹانا، احمدیوں کو کلمہ نہ پڑھنے دینا، یہ سب سختیاں جماعت نے جھیلی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ خدا نے ان کی مدد کی، اور وہ ترقی کرتے کرتے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پھر عمران خان کی باری آ گئی۔ عمران خان کا پہلے دعویٰ تھا کہ میری حکومت میں سب کے حقوق برابر ہوں گے، سب کو مذہبی آزادی ہوگی، اس قسم کے اس کے وعدے تھے۔ تو جب وہ حکومت میں آئے تو پھر اس کی کابینہ کے کچھ وزراء، سارے نہیں، کچھ وزراء جو ہے وہ جماعت کے سخت خلاف تھے، انہوں نے عمران خان کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ جماعت کے حق میں کوئی بات نہ کرے۔ انہوں نے احمدیوں کو شہید کروانا شروع کر دیا، مسجدوں کو گروانا شروع کر دیا، کلمہ جہاں لکھا تھا وہ کلمے کو توڑوانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ پولیس ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیتی تھی۔ تو مساجد گرائی گئی، کلمے مٹائے گئے، قربانی کرنے سے روکا گیا، یعنی کہ ہر زیادتی احمدیوں کے ساتھ عمران خان کی حکومت میں ہوئی۔ لیکن کچھ وزراء دل سے چاہتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ بھی کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتے تھے، اور عمران خان نے بھی کبھی یہ اظہار خیال نہیں کیا تھا کہ میرا تو مشن یہ تھا کہ ہر پاکستانی کو اس کے حقوق ملیں گے اور مذہبی آزادی ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آخر خدا نے ان سب کو پھر پکڑ لیا، جیسا کہ وعدہ تھا
کہ میں فوجوں کے ساتھ تیری مدد کو آ رہا ہوں۔ اس دفعہ پھر فوجی جماعت کے کام آئے، جماعت کا کام فوجیوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوجیوں سے یہ کام کروایا کہ تم جاؤ اور جماعت کی مدد کرو۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ مسجدیں گرانے والے، کلمہ مٹانے والے، وہ وزیر اعلیٰ، وہ وزراء، وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ یہ سزا، ان کو یہ سزا کس جرم کی مل رہی ہے۔ یہ عمران خان کو بخوبی علم تھا۔ خدا جانے یہ لیڈر کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ احمدیہ جماعت کو، جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ترقی پہ ترقی کر رہی ہے۔ وہ دنیا کے، ساری دنیا کے ملکوں میں پہنچ گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 135 سال سے یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی مدد کرتا ہے اور اس کو ہر مشکل سے، ہر خطرناک موڑ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بچا لیتا ہے، اور جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کا نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ان کو اب جھوٹے مہدی اور سچے مہدی کی پر غور نہیں بنتا کرنا۔ جو نیک فطرت ہے وہ ضرور سوچے گا یہ کیا بات ہے، یہ کہ جو بھی جماعت احمدیہ کے خلاف اٹھ کر یہ ان پر ظلم کرتا ہے اور خدا اس کے پکڑنے کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسا مقام ہے جو غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے کے بارے میں غور کرو، ایمانداری سے غور کرو، قرآن پڑھو، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا۔ سوچنے اور غور کا مقام ہے۔ اگر مرزا صاحب جھوٹے مہدی ہیں بقول ان مولویوں کے، تو پھر خدا تعالیٰ اس کی تائید کیوں کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں کیوں اس کو پھیلا دیا ہے؟ خدا تعالیٰ کو وعدہ تھا کہ ہم سچے کی مدد کرتے ہیں، اور آپ اگر جھوٹے سمجھتے ہیں تو پھر کیا خدا تعالیٰ جھوٹے کی مدد کرتا ہے؟ اور پھر جو اس کو مٹانے کے لیے حکومت آتی ہے، مارشل اللہ آتا ہے، فوج آتی ہے، یا سول حکومت آتی ہے، یا کوئی مولوی آتے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ ناکام و نامراد کر دیتا ہے۔ وہ تو کامیاب نہیں ہوتے اپنے مشن میں۔ تو پھر غور کرنا آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ غور کریں، سوچیں کہ اگر یہ وقت بھی ہے امام مہدی کا، اور چاند سورج کی شہادت بھی ہو گئی ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے زمانے میں چاند سورج کو گرہن بھی لگ چکا ہے، جو ماہ رمضان میں لگنا تھا۔ اب آسمان نے بھی گواہی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فعلی شہادت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوں۔ بھئی اس کے بارے میں سب کا غور کرنا بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی غلط معلومات پہنچی ہیں تو خود تحقیق کریں، اور تحقیق کر کے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔